اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیبوں پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھ میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ درویش کی مثال ایسی ہے کہ ایک خالی گھڑا ہے جس کا منہ بند ہے۔ دریا میں کیسا ہی طوفان برپا ہو، وہ اس میں ڈوب نہیں سکتا۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے زہر ہے، جیسے اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا پھر ویسے بن جاؤ جیسے تم دکھنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کے بجائے باطن کو اور کل کے بجائے حال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اسے پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ خوشی خالص اور شفاف پانی کی مانند ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ احمق انسان کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ کل میں ایک چست و چلاک نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں ساری دنیا بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں تھکا ہوا، سمجھدار اور بوڑھا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں خود کو ہی بدل ڈالوں، یہی بڑی بات ہے۔ محبت کی تلاش آپ کا ہدف نہیں، بلکہ آپ کا ہدف تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ جس انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو تلاش کر لیتے ہیں۔ بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹھے گیت کی وجہ سے قید کر لیا جاتا ہے۔ کیا کسی نے سنا کہ کبھی کوے کو کسی نے پنجرے میں ڈالا ہو؟ زمین کی اچھائی یا برائی کا معیار اس کی پیداوار ہے۔ خیالات دل کی پیداوار ہیں، ان سے دل کی اچھائی یا برائی معلوم کی جا سکتی ہے۔ رات کو سونے کے بعد قیدی اپنی قید کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ لازوال خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہے۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرتے رہو۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے برے اعمال باقی رہ گئے۔